Assalamualaikum sir, and first of all thank you so much for your precious time and giving us this opportunity to conduct this interview. I'm Shazia Batum, co-editor of Politico Vista magazine, and along with my team member Muhammad Jahazir. Before we begin, please allow me to introduce our magazine. Politico Vista magazine is a bilingual quarterly e-magazine begun in 2022. It was started by the students of Department of International Relations, Federal Urdu University, Karachi. Our magazine covers national and international affairs with the help of contribution of esteemed universities across Pakistan and globally. The magazine emphasizes intellectual growth, critical thinking, and meaningful dialogue. Our hallmark of every issue is an exclusive interview with the distinguished policymakers and diplomats. Today, we are honored to have Mr. Ambassador Retired Syed Ebrar Hussain, senior diplomat, author, and Pakistan's former special secretary at the Ministry of Foreign Affairs. Over a diplomatic career spanning more than 3 decades, he served Pakistan in Kuwait, Jeddah, Brunei, and Nepal. Most significantly, he played a crucial role in Afghanistan, first as Consul General in Kandahar during the Taliban regime, and later as Pakistan's ambassador in Kabul in 2014. His deep engagement with Afghanistan's political and diplomatic landscape provides with unique insight into the region. Currently, Ambassador Retired Syed Ebrar Hussain is associated with the Institute of Policy Studies as a Vice Chairman, Academics. Thank you so much, sir. Before we begin, please share your experience and what are the changes you are seeing in Pakistan's foreign policy today? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इंटरव्यू करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका सवाल जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में है, फ़ॉरेन पॉलिसी वैसे तो एक मुस्तकिल ऐसा एलिमेंट है जो मुस्तकिल तब्दील होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी का कांस्टेंट होना इस लिहाज से मुश्किल है कि उसकी बुनियाद पाकिस्तान के मफाद पर है। यानी आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो हमेशा कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ उस इंटरेस्ट के मुताबिक बदलती रहती हैं। चुनांचे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी किसी ज़माने में ये थी कि हम अमेरिकन ब्लॉक में थे, किसी ज़माने में ये थी कि हम बिल्कुल नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट बन गए, और किसी ज़माने में ये थी कि हमारा टिल्ट टुवर्ड्स चाइना हो गया। चुनांचे ये नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक बतदरीज बदलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ख़ास तौर पे मार्के हक़ के बाद से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को आप देखेंगे कि बहुत पजीराई मिली है दुनिया में। उसकी बुनियादी वजह एक तो हमारी सच्चाई पे मबनी पॉलिसीज़ थी। हमारे मुकाबले में इंडिया था जहाँ पे उनके मीडिया ने और उनके सरकारी इदारों ने मुसलसल झूठ से काम लिया, और मार्के हक़ में जितना झूठ उन्होंने बोला वो जल्द ही एक्सपोज हो गया। दूसरा, उनका स्टांस जो था वो भी चूँकि हक़ पे मबनी नहीं था, इसलिए भी उसे पजीराई नहीं मिल सकी। और उसके बाद से आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कि दुनिया ने ये माना कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है, इंडिया के 6-7 जहाज़ गिरे हैं और इंडिया कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका। और उसके साथ साथ दुनिया भर में ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना तो चले पाकिस्तान का पुराना दोस्त था, टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, लेकिन अमेरिका और रूस और जो मगरिब के दूसरे ममालिक हैं यूरोप के, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। अमेरिकन्स के साथ जो टैरिफ की लड़ाई थी उसमें इंडिया बहुत पीछे चला गया, उस पर 50% टैरिफ लग गया और पाकिस्तान की तिजारती बातचीत उनके साथ कामयाब हो गई। इसी तरह आप देखिए पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात जैसे ईरान के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, तुर्की के साथ बहुत बेहतर हो गई।
تو ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ مارکہ حق کے بعد والا جو زمانہ ہے اس میں خاص طور پہ ہماری فارن پالیسی مسلسل کامیابی کے سفر پہ گامزن ہے. Thank you so much, sir. We will begin on question answers. And sir, my question is, since the Taliban take over Afghanistan in 2021, so Pak-Afghan relations have faced both challenges and opportunities. How do you see in the prospects of building a long-term trust between these two nations? اصل میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ عجیب ایک رولر کوسٹر کی سی سچویشن ہوتی ہے. پچھلے 77 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس جاری ہیں. کبھی تعلقات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, کبھی بدتر ہو جاتے ہیں. لیکن حالیہ ماضی میں جب 2021 میں طالبان حکومت میں آئے تو ہمیں یہ توقع تھی کہ اب یہ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے, اور خاص طور پہ افغان سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی اور جس میں انڈین ایجنسی را کا بڑا ہاتھ تھا, اور جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے ساتھ مل کے وہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی تھی, اور وہاں سے ملیٹنٹس کو پاکستان بھیجا جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں, کہ وہ سب کام اب ختم ہو جائیں گے. چنانچہ طالبان کے آنے کے بعد فوری تو ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے جتنے وہاں پہ ایجنٹس تھے انہیں فوری طور پہ وائنڈ اپ کرنا پڑا, اور ان کی ہر منسٹری میں جو ایک ایڈوائزر انڈین بیٹھا ہوا تھا وہ لوگ واپس چلے گئے. لیکن اس کے باوجود ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی, بلکہ اس سے کہ بالکل برعکس ہوا. TTP جس کے اکثر لیڈر افغانستان میں موجود تھے, وہاں سے جو پلاننگ کر کے پاکستان میں ملیٹنسی کی کاروائیاں کرواتے تھے, طالبان کے آنے کے بعد انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کی کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا. پہلے سال ہی میں کوئی 27% اضافہ ہوا, دوسرے سال میں کوئی 72% اضافہ ہوا, اور اسی طرح بتدریج ہو تیسرے سال میں چوتھے سال میں یہ کاروائیاں بڑھتی ہی چلی گئیں. ایک UN ایجنسی کی جو رپورٹ ہے افغانستان میں ملیٹنٹ گروپس کے بارے میں, اس کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں ان میں سے TTP نے افغان طالبان کی حکومت آنے کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات میں جو خلیج بڑھی ہے اس کی وجہ, بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان میں ملیٹنسی کی کاروائیاں بڑھی ہیں, اور یہ ملیٹنٹس جو ہیں ان کے رہنما افغانستان میں بیٹھ کر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, اور ہم نے بار بار افغان حکومت سے کہا ہے کہ انہیں لگام دی جائے, انہیں روکنے کا کوئی انتظام کیا جائے. وہ جیسے بھی کریں, چاہے انہیں یہاں سے ناردرن بارڈر پہ لے جائیں, چاہے انہیں اریسٹ کر لیں, چاہے ان پہ پابندی لگا دیں, لیکن وہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. Next question is, Afghanistan is seen as a vital link for the regional trade, particularly in the context of CPEC and the trade with Central Asia. How realistic is regional economic integration without political stability in Afghanistan? دیکھیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بہت اہم ہے. ہم نے ریجنل پروجیکٹس کے بہت سارے معاہدے سائن کیے. کاسا 1000 کی بات کی, بجلی ہم لانا چاہ رہے تھے سینٹرل ایشیا سے. ٹاپی کی بات کی, ہم گیس لانا چاہ رہے تھے سینٹرل ایشیا سے. ہم نے ایک ٹرانس افغان ریلوے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے ازبکستان سے مل کے. لیکن یہ سب کے سب ریجنل پروجیکٹس جو ہیں یہ ٹیک آف کیوں نہیں کر پائے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں تھی. افغانستان 20-25 سال سے جنگ و جدل کا شکار ہے, اور یہ ان میں سے اکثر معاہدے 1990s میں ہوئے, لیکن وہ اس لیے پورے نہیں ہو پا رہے, ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس کی پیش رفت میں کوئی نمایاں کامیابی اس لیے نہیں ہو رہی کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب طالبان آئے
تو ایک لحاظ سے یہ تھا کہ پورے ملک میں ایک حکومت آ گئی ہے اور وہاں پہ نسبتاً اسٹیبلٹی بہتر ہے. افغانستان کے اندر کے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود افغانستان کے جب تک سب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو جاتے اور آس پاس کی حکومتیں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کر لیتی اور باہمی تعلقات اتنے بہتر نہیں ہو جاتے کہ وہ معاشی اقتصادی تعلقات کو بڑھاوا دینے میں کامیاب ہو سکیں، اس وقت تک یہ بہت سے خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر پانا مشکل ہوگا. Thank you so much, sir, for your insight. Sir, with growing tensions in the Middle East from Gaza conflict to recent Pakistan-Iran tensions, what should be Pakistan's diplomatic strategy to balance relations between Gulf states and Iran and Turkey? دیکھیے، پاکستان تو بہت عرصے سے بڑی کامیابی سے اپنے تعلقات مینیج کر رہا ہے، گلف سٹیٹ سے، ایران سے، ترکی سے، سبھی سے. ایران اور گلف سٹیٹس کے درمیان بہت عرصے ایک چپقلش کا سما رہا اور اس وقت بھی پاکستان نے اپنے تعلقات دونوں کے ساتھ بہتر طریقے سے مینیج کیے. لیکن پھر حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا کہ چین نے سعودیہ اور ایران کے درمیان ریپروشما کروا دیا. اس ریپروشما کی وجہ سے ہمیں بھی آسانیاں پیدا ہو گئیں چونکہ ان کے آپسی اختلافات جو تھے وہ کم ہو گئے اور پاکستان جو پہلے سے ہی ان تعلقات کو مینیج کر رہا تھا اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو گئی. اس کے بعد ایک سٹیج آئی کہ جب یہ ابراہم ایکارڈز کا سلسلہ آگے بڑھا اور ادھر سے اسرائیل اور حماس کی لڑائی نے مزید زور پکڑا. اسرائیل نے حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی، امریکہ نے حوثیوں پہ حملے کیے، لبنان میں اسرائیل نے حملے کیے اور حزب اللہ کو مٹانے کی کوشش کی اور یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی. اس کے بعد ڈائریکٹ ایران پہ اٹیک کیا گیا، امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، اور یہ کوشش کی گئی کہ ان کا جو ایٹمی توانائی کا پروگرام ہے اسے بالکل ختم کر دیا جائے. ان سب حالات میں بھی پاکستان نے بہت احسن طریقے سے اپنے تعلقات کو مینیج کیا. نہ تو وہ ایران پہ حملے کے وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے امریکہ ہمیں اپنے دشمنوں میں شمار کر دے. چنانچہ یہ توازن رکھنا جو بہت مشکل کام تھا، جس میں ہم نے امت مسلمہ کا ساتھ بھی دیا، ایران کے ساتھ بھی کھڑے رہے، اس پہ حملوں کی مذمت بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے خود پاکستان کے مفادات پہ کچھ زد آئے. In today's digital age where information spreads faster than formal diplomacy, so how can Pakistan counter negative narratives from their rivals selling own agendas using digital and AI-related diplomacy? So how can we counter that negative narratives? دیکھیے، یہ بہت اہم ہے. آج کل کے زمانے میں فزیکل جنگ سے زیادہ نیریٹیوز کی جنگ، چاہے افغانستان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، چاہے انڈیا کے ساتھ ہے، چاہے دنیا میں باقی اپنے رائیولز کے کسی کے ساتھ ہے، اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ ہے، ہر جگہ آپ کا بیانیہ بہت اہم ہے. سب سے زیادہ آپ نے یہ بیانیہ کی جنگ دیکھی ہوگی مارکہ حق کے دوران. جب مئی میں ہماری اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تو انڈیا کے چینلز، انڈیا کا میڈیا، انڈیا کی حکومت اپنا بیانیہ دے رہے تھے اور ہم اپنا بیانیہ دے رہے تھے. ہمارا بیانیہ جو ہے اسے پذیرائی حاصل ہوئی اور انڈیا کے بیانیے کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ یقین اور اعتماد پیدا ہو سکتا ہے کہ پاکستان بیانیے کے جنگ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہ فزیکل لڑائی جیتی بلکہ ہم نے بیانیے کی جنگ بھی جیتی اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں سفارتکاری میں اتنی اہم کامیابیاں حاصل ہوئی. Thank you, sir.
Next question. Pakistan has previously used cultural diplomacy through education, exhibitions, people-to-people contact. Can such soft power tools work in Taliban-controlled Afghanistan, or will security realities always restrict those affairs? इससे पहले आपने सही बताया कि हम ये टूल्स इस्तेमाल करते रहे. हम उस वक्त भी हमारे इख्तलाफात रहे, काज़ी हुकूमत में, अशरफ गनी हुकूमत में भी अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इख्तलाफात थे, लेकिन उन इख्तलाफात से क़त्ए नज़र हम इकनॉमिक असिस्टेंस पैकेजेस प्रोवाइड करते रहे. हमने 3 फील्ड्स में, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए. मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एजुकेशन में हमने 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ वहाँ बनाई. मसलन काबुल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पाकिस्तान ने तामीर, नंगरहार यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस हमने बनाई, और बल्ख यूनिवर्सिटी जो मज़ार शरीफ में, वहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग हमने बनाया. उसके अलावा काबुल में रहमान बाबा स्कूल हमने बनाया, उसमें 2000 बच्चों के लिए हॉस्टल हमने बनाया, उसको फर्निश हमने किया. इसी तरह हमने 3 हॉस्पिटल्स वहाँ बनाए. एक 300 बेड जिना हॉस्पिटल काबुल में है. इसी तरह एक किडनी हॉस्पिटल हमने जलालाबाद में बनाया. इसके अलावा एक नायब अमीरुल्लाह खान लोगरी हॉस्पिटल है जो कि लोगर में है. लोगर एक नेबरिंग प्रोविंस है काबुल का. फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी इंटरनल सड़कें भी बहुत बनाई. यहाँ पे हमने तोरखम से लेके जलालाबाद तक एक 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई. और हम बहुत स्कॉलरशिप्स देते हैं. हज़ारों स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप्स दिए हैं. उनके हज़ारों स्टूडेंट्स को हमने यहाँ तालीम की सहूलतें फराहम की. तो ये सब जो हैं इनका कुछ ना कुछ असर यकीनन होता है. इस वक्त ये सिचुएशन है कि अफ़गानिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा लोग, तालीम याफ्ता लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं, 50,000 से ज़्यादा. तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है. अब ये चीज़ें हमने कंटिन्यू तो रखी हुई हैं. तालिबान के आने के बाद भी हमने स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए. जब इनके हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यहाँ आए तो हमने 4000 स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हायर एजुकेशन के. हायर एजुकेशन का मतलब है मेडिकल की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री, जितने भी हायर एजुकेशन के शोबे हैं सब में उनके स्टूडेंट्स आ सकते हैं उन स्कॉलरशिप्स पे. तो ये चीज़ें जारी हैं और इनका अपना असर भी होता रहता है. लेकिन ये अलग बात है कि सियासी तौर पे मसाइल हैं और जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग से कोशिशें जारी हैं. Thank you, sir. As we see, South Asia has long-standing political disputes, but also immense trade potential. Do you think increased economic and cultural exchanges can genuinely reduce mistrust, or will security concerns always dominate? देखिए, कुछ और मुल्कों के साथ तो ये मामला चल जाता है कि आप ट्रेड पहले शुरू कर लेते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज को पहले रिजॉल्व करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ, सिक्योरिटी इश्यूज की तरफ आते हैं. इंडिया के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा. हमने बहुत दफ़ा कोशिश की. मुशर्रफ साहब के ज़माने में फिर हमने ये कोशिश की कि जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, उन सब पे इकट्ठी बातचीत शुरू की जाए. चुनाचे हमने कंपोजिट डायलॉग शुरू की. उसका मकसद ये था कि आपने 8 शोबों में इकट्ठी बातचीत शुरू की. इंडिया कहता था टेररिज्म पे पहले करें, हम कहते थे कश्मीर पे पहले करें. तो हमने क्या किया कि अलग अलग 8 ग्रुप्स बना दिए बायलैटरल टॉक्स के लिए. कश्मीर के लिए, टेररिज्म के लिए, ट्रेड के लिए, कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए. ये सब की सब चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली. लेकिन इंडिया के साथ किसी सूरत में कामयाबी नहीं हुई. उसकी वजह यह है कि ताली 2 हाथ से बजती है. अगर उधर बदनीयती है तो आपकी नेकनीयती किसी काम नहीं आ सकती, बल्कि आपकी नेकनीयती, आपकी शराफत, आपकी दयानतदारी का आपका मुखालिफ जो है गलत फ़ायदा उठाना चाहता है. वो टाइम गेन करके कोशिश ये करता है कि आपसे मज़ीद फ़वाइद हासिल करें.
چنانچہ جب تک انڈیا کی طرف سے نیک نیتی نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ سارک یا کوئی بھی تنظیم کامیاب ہو سکتی. South Asia is becoming a zone of competition between US and China. So, and regional players like India. How can Pakistan navigate these geopolitical faults like lines without becoming over-dependent on any of these partners? دیکھیے پاکستان جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا شروع میں امریکن بلاک میں تھا اور بہت سے لوگ سوویت بلاک میں تھے. سوویت ڈس انٹیگریشن کے بعد بلاکس کی سیاست ختم ہو گئی لیکن پاکستان نے امریکہ سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے. کچھ ایسے ممالک بھی ہیں دنیا میں جو ان کے بالکل امریکہ سے کچھ تعلقات نہیں بلکہ ہیں تو مخاصمانہ تعلقات ہیں یعنی دشمنی پہ مبنی ہیں. لیکن پاکستان نے اپنے تعلقات رکھے. پھر پاکستان نے 1960 ارلی 1960s سے چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے شروع کیے اور ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان کے تعلقات چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ اتنے بہتر تھے کہ پاکستان نے امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا, ایک پل کا رول پلے کیا اور امریکن لیڈرشپ جو تھی وہ پاکستان کے تھرو چائنا پہنچی اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات بنے. اب بھی یہ سچویشن ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کرتا جا رہا ہے. اس میں معاشی تعلقات بھی ہیں, اس میں سیکیورٹی پیکٹس بھی ہیں, اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بھی ہیں, سب چیزیں ہیں اور پولیٹیکل تعلقات تو ہیں. معاشی اقتصادی تعلقات ہمارے سی پیک کی صورت میں جو اس کا ایک آپ یہ کہیے کہ ہمارے اقتصادی تعلقات کی معراج کی صورت میں سامنے آیا ہے. ہائی لائٹ جو اس کی سب سے بڑی ہے وہ سی پیک ہے. لیکن ان سب کے باوجود پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی کبھی بھی نہیں اپنائی. اس وقت بھی جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا اور پاکستان کے پہ امریکہ نے سینکشنز لگائیں, پاکستان نے دو دفعہ امریکہ نے 2 دفعہ پاکستان پہ سینکشنز لگائی 1980s میں اور پھر 2010 میں. ان سینکشنز کی وجہ سے ہم اس بات پہ تو مجبور ہو گئے کہ اپنے ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں. چنانچہ ہمارے 70% سے زیادہ ڈیفنس ایکوپمنٹ اب چائنا سے آ رہا, لیکن اس کی وجہ بھی خود امریکنز ہیں جنہوں نے ہم پہ سینکشنز لگا دی تھی. اگر وہ سینکشنز نہ لگتی تو شاید ہم چائنا پہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوتے. لیکن اب بھی ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کسی ایک ملک کی طرف اتنے زیادہ جھک جائیں کہ دوسرے ملک کو لگے کہ ہم اس کے دشمن ہیں. ہمارے اگر چائنا سے تعلقات ہیں تو وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں, اور امریکہ سے اگر ہم تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آج کل ہمارے تجارتی تعلقات اگر بہتر ہو رہے ہیں, اقتصادی تعلقات بڑھ رہے ہیں, تو وہ خود ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ اور فرینڈز ناٹ ماسٹرز. یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں امریکنز کے حوالے سے. تو اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمارے دوسرے دوستوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہی ہے کہ ہم انہیں یہ ایشورنس دیتے رہیں کہ ہم امریکہ سے ہمارے تعلقات کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں, خصوصاً چائنا کے خلاف نہیں. تو یہ ایک توازن ہم مشکل حالات میں بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. Thank you so much, sir, for your time, and I hope our readers enjoy this interview اور ان کو ایک نیا ویو ملا ہوگا, نیا لینس ملا ہوگا دیکھنے کے لیے گلوبل پالیٹکس کو کہ کیسے پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنا رہا ہے, کیسے پیپل ٹو پیپل انٹریکشن جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر.